دیکھا ہے خاتون آئیں, پانی لے کر آئیں, نبی پاک کے چہرے پر پانی ڈال کر پانی سے چہرے مبارک کو دھلایا, اور نبی پاک اس عورت سے کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹی غمزدہ نہ ہو, یہ خوف مت کرنا کہ یہ لوگ تمہارے والد پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, ذرا مصیبت پر ہم گھبرا جاتے ہیں. پریشانی میں اگر کوئی ساتھ نہ دے تو صبر کا دامن ہم چھوڑ دیتے ہیں, شکایت کرنے لگ جاتے ہیں, جبکہ صبر کرنا سنت ہے. سو اس بیان کو سنیں, آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ایک صحابی رسول ہیں, نام ہے ان کا منیب ازدی رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں میں ابھی ایمان نہیں لایا تھا, میں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو اس وقت وہ نبی نہیں مانتے تھے, ایمان نہیں لائے تھے, میں نے دیکھا کہ وہ صبح سے ایک جگہ کھڑے ہیں, لوگ ان کے گرد جمع ہیں, اور نبی پاک لوگوں سے کہہ رہے ہیں اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. اسلام کی دعوت دے رہے تھے, اللہ کی طرف بلا رہے تھے, مگر جو لوگ جمع تھے نا, وہ ان کی باتیں نہیں سن رہے تھے, وہ ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے, ماد اللہ گالیاں نکال رہے تھے, کوئی بٹی اٹھا کے پھینک رہا تھا. وہ کہتے میں دیکھتا رہا کہ یہ دوپہر تک کنٹینیو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے, اور لوگ اس کے رپلائی میں ان کی بات ایکسپٹ کرنے کی بجائے ان پر ماد اللہ زیادتیاں کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, برا بھلا بیچارے مٹی اڑا رہے ہیں. کہتے جب دوپہر ہوئی تو لوگ آگے پیچھے ہوئے, تو میں نے دیکھا ایک خاتون آئیں, پانی لے کر آئیں, نبی پاک کے چہرے پر پانی ڈال کر پانی سے چہرے مبارک کو دھلایا, اور نبی پاک اس عورت سے کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹی غمزدہ نہ ہو, یہ خوف مت کرنا کہ یہ لوگ تمہارے والد پر غالب آ جائیں گے. وہ کہتے ہیں میں اس خاتون کو نہیں پہچانا, تو میں نے پوچھا یہ کون ہے, تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ان کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ واقعہ تو سن لیا ہم نے, مگر میسج کیا ہے؟ ہمارے آقا کون ہیں؟ اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں, جن کی سبب یہ ساری دنیا بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے, بلا کس کی طرف رہے ہیں؟ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. رپلائی میں کیا مل رہا ہے؟ محبتیں نہیں, دشمنیاں, معاذ اللہ گالیاں دے رہے ہیں لوگ, مٹی اڑا رہے ہیں. مگر نبی پاک اپنی بیٹی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ گھبرانا نہیں ہے, یہ لوگ تمہارے والد پر غالب نہیں آئیں گے. دنیا کا کیا دستور ہے, میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے, آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے, اور لوگ دیکھ رہے ہوں تو لوگ آ کر کیا کہتے ہیں؟ یار تسلی رکھیں, گھبرائیں نہیں, سب بہتر ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا. لوگ تسلیاں دیتے ہیں جس کے ساتھ زیادتی ہو. اللہ نے نبی پاک کو کیسا بنایا, آپ خود اتنی ساری زیادتی کے بعد اپنی بیٹی کو تسلی دے رہے ہیں کہ بیٹی گھبرانا نہیں. یہ نبی پاک کا عزم تھا, یہ نبی پاک کا حوصلہ تھا, یہ اسلام پہنچانے کا جذبہ تھا. تو ہمیں یہاں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ دین کا اگر کام کرنا چاہتے ہیں, اگر اللہ رسول کا کام کوئی بڑا کرنا چاہتے ہیں نا, تو مخالفت ہو سکتی ہے. صبر سے کام لینا سنت ہے. دین کا کام تکلیف کے بعد بھی نہ چھوڑنا سنت ہے. صبر کرنا سنت ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پر ہمت ہار جاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ہم نے دوستوں نے مل کر کوئی پلان کیا کہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں, اور جیسے ہی کام شروع کیا کسی نے حوصلہ نہیں بڑھایا یا کسی نے ہمت توڑ دی. بندہ کہتا ہے بھائی مجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے, کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا ہے. میں تو مسجد بنانے چلا تھا, کوئی ساتھ نہیں دے رہا. بھائی میں کیوں کروں, بھائی میں یہ فلاں نیکی کا کام کیوں کروں, میں جناب یہ اچھا کام لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ یار لوگ حوصلہ نہیں بڑھا رہے. ایسا نہیں ہوگا. جب بھی دین کا آپ کام کریں گے نا, جب بھی اچھا کام کریں گے, آپ کو ڈسکریج کرنے والے لوگ ملیں گے. اور یہ ابھی سے نہیں, یہ سارے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے. آپ انبیاء کی ہسٹری اٹھائیں نا, سرکار دو عالم علیہ السلام سے پیچھے بھی چلے جائیں. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال عبادت کی, 200 سال لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا, 80 لوگ ایمان لائے. اتنا مارتے تھے کہ کئی بار تو آپ بے ہوش ہو گئے, وہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا ہے, چھوڑ کے چلے جاتے تھے. حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا کیا فرعونیوں نے, جینا تنگ کر دیا نا, کتنی تکلیف پہنچا. حضرت ابراہیم کو تو آگ میں ڈال دیا, جلتی آگ میں ڈال دیا. شکوہ نہیں تھا, شکایت نہیں تھی, بلکہ قوم کے لیے دعائیں ہیں, اے اللہ ان کو ہدایت دے دے, اے اللہ ان کو ہدایت دے دے. صبر تھا, بلکہ صبر سے اوپر کا درجہ ہے حلم. یہ حلم کیا ہوتا ہے میں بھی آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا. اور سبحان اللہ, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کو تسلی دیا کرتے. زیادتی نبی پاک کے ساتھ ہو رہی ہے,
اور آقا فرماتے گھبرانا نہیں ہے، دین ہی غالب ہوگا بیٹا، تمہارے والد پر یہ لوگ غالب نہیں آ سکتے۔ اب یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات میں نے سمجھانی، کیونکہ میں مارکیٹ کے لوگوں سے مخاطب ہوں، مارکیٹ کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی تیزی کبھی مندی، کبھی کاروبار اچھا کبھی کاروبار ڈاؤن، کبھی روزی اچھی چل رہی ہوتی ہے، کبھی مہنگائی آتی ہے تو ہمارا ہاتھ ٹائٹ ہو جاتا ہے، کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے جیسے سٹارٹ لیا نا بیان کا کہ زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلے گی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے 100% میں سخی رہوں، ٹینشن آئیں گے، مگر اس سے نکلوں کیسے؟ اب قرآن پاک کی خوبصورت آیت سنیں، آیت کا جز اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 38 ہے سورہ رعد پارہ نمبر 13۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، ترجمہ کنز العرفان، آسان ترجمہ قرآن، ہر وعدے کے لیے ایک لکھی ہوئی مدت ہے، یعنی یہ بات اللہ پاک کے ہاں طے ہے کہ کون سا کام کب اور کیسے پورا ہونا ہے، اس کا ٹائم طے ہے۔ اب میں اور آپ کتنے ہی اچھل کود کر لیں، کتنا ہی جناب اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال دیں، ہونا جب ہے جب اللہ نے چاہنا ہے، لکھا ہوا ہے اس کے پاس۔ صبر سے اگر وہ ٹائم گزار لیں گے تو صبر کا ثواب بھی ملے گا، مشکل بھی ختم ہو جائے گی۔ مگر ہمارا حال تو یہ ہے، ہم سگنل پہ کھڑے ہیں، اب تو سگنل پہ انہوں نے میٹر بھی لگا دیا ہے کہ 60 سیکنڈ کا سگنل ہے، مگر 60 سیکنڈ پورے ہونے سے پہلے ہی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، یار ابھی تک کھلا کیوں نہیں ہے، برا بھلا بولنا شروع، بھائی ٹائم لکھا ہوا ہے، یہ پورا ہوگا جب ہی ختم ہوگا۔ اب ٹریفک میں پھنس گئے، اب ٹریفک میرے چیخنے چلانے سے حل نہیں ہوگی، نہیں کھلے گی، میں درود شریف پڑھتا رہوں، کوئی اور کام کر لوں، مگر ہماری طبیعت کے اندر اکتاہٹ آ گئی ہے۔ اب بخار ہوتا ہے نا، پتہ ہے 4-5 دن سے پہلے نہیں جائے گا، ڈاکٹر بھی کہتا ہے بھائی 7 دن کا کورس کرو، یہ 7 دن تک نہیں جائے گا، پہلے دن سے ہی چیخنا چلانا شروع، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں ہو رہا۔ صبر نام کی کوئی چیز نہیں بچی۔ اچھا پھر اس ٹینشن میں ہم پرابلم سالو نہیں کر پا رہے، مگر اس ٹینشن میں مزید بیمار ہو رہے ہیں، مزید ہماری طبیعت میں جھنجھلاہٹ آ رہی ہے، ہماری طبیعت میں فرسٹریشن آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں سے بھی لڑ رہے ہیں۔ یعنی ہمارا کوئی کام اٹک گیا نا، مثال کے طور پہ مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی، ریٹ کم ہو گیا، اب میرے کہنے سے تو ریٹ نہیں بڑھے گا، جو اللہ کی مرضی، نصیب میں لکھا تھا نا، انتظار کریں اچھا وقت آئے گا۔ لیکن اس ٹینشن میں اپنے گھر والوں سے لڑ رہا ہوں، اپنے دوستوں سے لڑ رہا ہوں، کیونکہ مجھے اکتاہٹ ہو رہی ہے۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں، میں سچی بات بتاتا ہوں، میں نے یہ حدیث کچھ دنوں پہلے ہی پڑھی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے، کسی اچھے وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا دل میں ٹھنڈ بڑھ گئی ہے کہ اچھے وقتوں کا انتظار۔ حدیث سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں افضل العبادتی انتظار الفرجی، آقا فرماتے ہیں آسانی ملنے کا انتظار کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ آسانی ملنی ہے مگر اطمینان کے ساتھ، ایسا نہیں روز چیخ رہے ہیں پتہ نہیں کب مسئلہ حل ہوگا، کب میری ٹینشن دور ہوگی، اللہ پاک میری سنتا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ لوگ کفریہ کلمات بول دیتے ہیں، نہیں، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ ہر رات کے بعد صبح ہے، ہاں، ہر مشکل کے بعد راحت ہے، ان مع العسر یسرا، وعدہ ہے رب کا، آئے گی آسانی، مگر اس کا ایک ٹائم لکھا ہے، میں اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ اچھا علماء نے بڑی پیاری بات کہی، امام ترمذی کہتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ اچھے وقت کا انتظار افضل عبادت ہے؟ تو امام ترمذی فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ صبر کے ساتھ، دلی اطمینان کے ساتھ آسانی کا انتظار کر رہا ہے نا، وہ ایکچولی سبب پر نہیں مسبب الاسباب پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ اللہ نے جب چاہنا ہے میرا مسئلہ حل ہوگا۔ تو یہی تو ایمان ہے نا کہ اللہ پر بھروسہ ہے، اسباب پر بھروسہ نہیں، پیسے ہوں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں جگہ دکان کھولوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں آئٹم آ جائے گی تو مسئلہ نہیں، اس کا جو اطمینان ہے وہ رب پر ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے فرمایا یہ افضل ترین عبادت ہے۔ اب آپ جس بھی ٹینشن میں ہیں، کوئی میرا بھائی یہاں قرضے میں ہوگا، کسی کو روزگار کا مسئلہ ہوگا، کسی کی بیماری کا پرابلم ہوگا، کسی کا بچہ نہیں ہو رہا ہوگا، کسی کے بچے کے یہاں اولاد کا پرابلم ہوگا، جو پرابلم ہے آپ کا، اب اگر غور کر لیں کہ یہ حل جب ہونا ہے جب میرے رب نے چاہنا ہے، اور میں اس کا انتظار کروں اطمینان کے ساتھ، دلی اطمینان کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کر کے، یا اللہ تیری مرضی پر میں راضی ہوں، جب تو نے چاہنا ہے میرا مسئلہ حل فرمانا ہے، جتنا عرصہ انتظار کرو گے نا اتنا عرصہ عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ کمال ہو گیا نا؟ مزہ پتہ ہے کیا؟ یاد رکھیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا کمال ہے۔ وہ بڑا پیارا شعر ہے نا بابا حضرت حق باہو کا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سخنو چلے پاوا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ میرے دکھ میں راضی ہے نا تو میں نے سکھ کو پھر چولہے میں ڈال دینا ہے، سکھ کو کیا کرنا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا کی ساری نعمتیں ہوں اور اللہ راضی نہ ہو،
وہ سکھ ہے یا کسی تکلیف میں ہوں اور اللہ اس پر راضی ہے؟ تو بتاؤ نا مومن کو کیا چاہیے؟ میرا رب راضی رہے. کیونکہ اگر تکلیف بھیجی ہے تو کس نے بھیجی ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ کا واقعہ سنو, یہ بات اور سمجھ آ جائے گی. ایک بار آپ کہیں جا رہی تھی, آپ کے سر پر اینٹ لگی, سر پھٹ گیا, خون نکلنے لگا. اب آپ بتائیں, ہماری موٹر سائیکل کو کوئی ٹکر مار دے, ہماری گاڑی کو کوئی سائیڈ مار دے, بلکہ چلتے چلتے ہمارے پیر پر ہی کوئی ٹھوکر لگا دے, اتنا چیختے چلاتے, یار ہو گیا نا, نصیب میں لکھا تھا, نہیں, بدلہ لینا ہے, شور بچانا ہے, چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنانا ہے, صبر نہیں ہے. برتن ٹوٹ جائے گھر میں ملازم سے تو اس کی خیر نہیں, بچے کے ہاتھ سے گر جائے تو اس کی خیر نہیں. آپ کے سر پہ اینٹ گری, سر پھٹ گیا, نو ریئیکشن. لوگوں نے کہا حضرت آپ, بی بی آپ کا سر پھٹ گیا ہے, خون نکل رہا ہے, آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی, آپ کچھ کوئی منہ سے الفاظ ہی نہیں نکالا. سنو اللہ والوں کا انداز کیا ہے. وہ فرماتی ہیں اینٹ گری ہے تو اللہ پاک کے ارادے سے گری ہے نا, اللہ کا ارادہ تھا نا, اللہ کے ارادے کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا. اور پھر فرمایا میرے سر پر لگی ہے تو بھی اللہ کے ارادے سے لگی ہے. اب یہ اینٹ کا گرنا بتا رہا ہے کہ اللہ پاک کا ارادہ مجھ سے متعلق ہوا ہے, یعنی اس ارادے نے اللہ کی رحمت کی توجہ مجھ پر ہوئی ہے نا, تو مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے, مجھے تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہے. رب نے فیصلہ فرمایا نا میرے لیے, رب کے ارادے کی توجہ ہوئی ہے میری طرف, متعلق ہوا ہے مجھ سے, میں اس پر راضی ہوں. اب یہ سمجھنا, جس دن آپ کو بات سمجھ آ گئی نا کہ جو ہو رہا ہے نا میرے ساتھ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا ہے, اس کا مطلب پتہ ہے کیا, یہ میرا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے, مجھے آزمایا جا رہا ہے. اور یہ بھی رب نے قرآن میں فرما دیا ہے. مسئلہ یہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں. اس بار رمضان میں قرآن انڈرسٹینڈ کرو نا یار, ہے ماہ قرآن کو تفہیم قرآن کا مہینہ بنا لو. اب کتنا مشہور آیت ہے, میں پڑھوں گا تو آپ سب نے کئی بار سنی ہوگی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے غالباً سورہ بقرہ میں ہی نا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ان قریب تمہیں آزمائیں گے. ایسا نہیں کہ کب کسی کو آزمائیں گے کسی کو نہیں آزمائیں گے, یہ سب کے ساتھ ہونا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, لسٹ بھی دے دی, من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات, ہم تمہیں آزمائیں گے ان 5 چیزوں سے. کیا کیا ہوگا؟ خوف آئے گا, کبھی کبھی ہوتا ہے نا, دشمن کا خوف آ جاتا ہے, مال لٹنے کا خوف آ جاتا ہے, حالات خراب ہو جاتے ہیں, کسی کا ماد اللہ زیادہ پیسہ ہو, لوگ پیسہ بہت مانگتے ہیں, زیادہ پیسہ ہو تو اور ڈر لگتا ہے بھائی اغوا نہ کر لیا جائے. اس کی الگ, میں نے کہا نا پیسوں والوں کے الگ مسائل ہیں, یہ غریبوں کو سمجھ نہیں آئیں گے. غریبوں کے الگ مسائل ہیں جو شاید پیسے والوں کو سمجھ نہیں آتے. ہر بندہ تکلیف میں ہوتا ہے, یہ نہ کہا کرو کہ بھئی میں اکیلا ٹینشن میں ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ خوف سے آزمائیں گے, بھوک سے, والجوع, بھوک سے آزمائیں گے, والانفس وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. تمہارے مال خراب ہو جائیں گے, ہوتا ہے نا, غلط لاٹ اٹھا لی, غلط کنٹینر آ گیا, غلط ڈیل کر لی, مال خراب ہو گیا. قرآن نے کہا تو ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ انفسی, تمہاری باڈی میں پرابلم آئے گا, بیماری آ جائے گی. چلتے چلتے بندہ کہتا ہے بالکل فٹ تھا, اچانک یہ کیا ہو گیا, یہ میرے گردوں میں کیا ہو گیا, مجھے شوگر کیسے ہو گئی؟ ہونا تھا, یہ اللہ کی مرضی تھی, اللہ نے قرآن میں فرمایا نا. پھر آگے کیا فرمایا؟ ثمرات, پھل بھی خراب ہوں گے, باغ والوں کے پھل خراب ہوتے ہیں, لوگوں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں. یہ ساری لسٹ دینے کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ جو یہ ہوگا نا, آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. ٹیسٹ ہوگا, پاس ہونے والوں کے لیے خوشخبری. وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے, پریشان ہو جاتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, اللہ ہی کا مال ہے, اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ تھنکنگ جس دن آپ کو مل گئی نا کہ بس میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, ایک وقت لکھا ہوا ہے, وہ وقت ختم ہوگا, پرابلم بھی ختم ہو جائے گی. اب میری مرضی ہے میں وہ ٹائم چیخ کر گزاروں, بے چینی میں گزاروں, پریشانی میں گزاروں, یا صبر میں گزاروں. صبر کریں گے تو ثواب مل جائے گا. پنجابی کا شعر ہے نا, چپ رے سے تا موتی ملسن, صبر کریں تا ہیرے. چپ رہو گے تو موتی ملیں گے, صبر کرو گے تو کیا ملیں گے؟ ہیرے. ہم کیا کرتے ہیں؟ چپ رے سے تا موتی ملسن, صبر کریں تا ہیرے, پاگلا وانگو رولا پاوے, نہ موتی نہ ہیرے. پاگلوں کی طرح چیخو گے, نہ موتی ملیں گے نہ ہیرے ملیں گے. اچھا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوگا. میری بیماری ہے وہ اللہ نے چاہنا ہے تو ہی جانی ہے, میں چیختا رہوں, چلاتا رہوں, واویلا کرتا رہوں, ساری دنیا کو بتاتا رہوں, حل نہیں ہونا ہے. صبر کا ثواب چلا گیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں حلم صبر سے اوپر کی چیز ہے, اور وہ حلم کیا ہے؟
علماء کہتے ہیں حلم کی تعریف یہ ہے کہ بندہ جب غصہ آئے نا اس کو پی جائے، روکے. ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، مجھے اندازہ ہے. صبر کا گھونٹ پینا جو نا سب سے مشکل ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں یار تم بزدل آدمی ہو، صبر کرتے ہو، بدلہ لو نا. بدلہ لینا تو آسان ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک کی حدیث ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو میں رکھے. مثال دیتا ہوں، آپ کو کوئی گالی دے ہیں، آپ فوراً اس کو گالی کا جواب دے دیں، یہ تو آسان تھا. کمال یہ ہے کوئی برا بھلا بولے اور آپ صبر کریں، یہ زیادہ مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں وہ مرد نہیں ہے، مرد وہی ہے جو غصہ پی جائے. اور نبی پاک کا فرمان سن لیا نا. آؤ ایک بزرگ کا واقعہ سنا. حضرت احنف بن قیس تابعی بزرگ ہیں. ایک بار کہیں جا رہے تھے، ایک بندہ آیا پیچھے سے آپ کو گالیاں دینے لگا. گالیاں، وہ ایک بندہ دیکھ رہا ہے اتنے بڑے بزرگ جا رہے ہیں، پیچھے ایک بندہ گالیاں دے رہا ہے. انہوں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، چلتے رہے، گالیاں دیتا رہا، چلتے رہے، گالیاں دیتا رہا، چلتے رہے. تھوڑا آگے جا کے وہ بزرگ رک گئے، پیچھے مڑ کے کہتے ہیں بھائی دیکھو اور بھی کچھ کہنا ہے تو کہہ لو، آگے میرا محلہ آ رہا ہے، ادھر میرے چاہنے والے ہیں، ان کے سامنے گالیاں دو گے نا تمہیں تکلیف ہو جائے گی. وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ وہ واپس چلا گیا. ایسا جگرا ہوتا تھا اللہ والوں کا. ہمیں کوئی گالی تو دے، ہم کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کون ہوں، اس سے زیادہ گالیاں ہم دے رہے ہوتے ہیں. بندہ حیران ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا اس کو. بھائی جان اخلاق کا تو ٹیسٹ ہی جب ہوگا نا، جب آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرے اور آپ اس کو پراپر اچھا رپلائی دیں. آج کل ایک جملہ بڑا مشہور ہے نا، ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش. بھائی یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ بدماش سامنے آتا ہے آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں؟ نہیں، شریف وہ ہوتا ہے جو شریف کے ساتھ بھی شریف ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہے. جب بھی تو شرافت آگے بڑھے گی نا. ہم اچھا نعتیں سب کو یاد ہوں گی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. مگر کبھی ہم نے گالیاں سن کر دعائیں دی؟ ہم تو مطلب بدلہ لینے نکل پڑتے ہیں. نہیں، بلکہ ایسے ایسے لوگ ہیں معاف کرنا تو دور کی بات، وہ انتظار میں بیٹھے ہیں بس یار اس کے بچے کی شادی آئے پھر اس کے ساتھ ایسا کروں گا، اس کو بدلہ لوں گا، اس کا کوئی، ہماری میمنی میں کہتے ہیں ٹانا ہے، اس کا کوئی ایونٹ آ جائے بس پھر اس کا ایونٹ خراب کروں گا، جا کے اس کو ذلیل کروں گا سب کے سامنے. انتظار کر کے بیٹھے بدلے گا. اور اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ ابھی آئے گی نا رمضان، سب دعا کریں گے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. بڑی پیاری دعا ہے. مگر اپنے دل سے پوچھو، اللہ سے کہہ رہے ہو اللہ مجھے معاف کر دے، سارے گناہ معاف کر دے، آپ نے بندوں کو معاف کر دیا ہے؟ نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں. یہ کیسی معافی ہے یار؟ مزہ یہ ہے کہ میں بندوں کو معاف کروں اور پھر اللہ سے کہوں یا اللہ تو بھی معاف کر دے. معافی، درگزر، حلم اللہ کی سنت ہے. آپ کو پتا ہے اللہ کی سنت کیسے ہے؟ بڑی پیاری بات. پہلے تو قرآن کی آیت سن لو. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب عز و جل فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تمہارا رب بڑا بخشنے والا، رحمت والا ہے. اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب دیتا. اللہ کتنا حلم والا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہوا نہیں روکتا ہے. اصول کیا کہتا ہے؟ ادھر میں گناہ کرتا میری سانس رکنا شروع ہو جاتی، ادھر جھوٹ بولتا میری زبان بند ہو جاتی، ادھر حرام دیکھتا میں اندھا کر دیا جاتا، ادھر اللہ کو کوئی ناراض کرتا زمین میں دھسا دیا جاتا. کوئی عذاب نہیں ہو رہا مجھ پر اور آپ پر. صبح و شام گناہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ موقع دے رہا ہے. وہ حلیم ہے. اور کمال حلم دیکھو، ساری زندگی کوئی گناہ کرے، ایک سچی توبہ کر لے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا. اچھا سبحان اللہ، کیسا مزہ آیا نا سن کر. اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ ہم بیوی کو معاف نہیں کرتے، ہم ملازم کو معاف نہیں کرتے، ہم رشتہ دار کو معاف نہیں کرتے. یہ سوچنا ایک بات ہے. آج ماہ رمضان میں جہاں بہت ساری عادتیں بہتر کرنی ہیں، اس بار حلیم بننے کی کوشش کرو. یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. غصہ پینے والا. اور حلیم کون ہوتا ہے؟ کہ اس کو اتنی عادت ہو جائے غصہ پینے کی، یا تو غصہ ہی نہ آئے یا غصہ آئے تو زور نہ لگانا پڑے غصے کو روکنے کو، عادتاً ہی بندہ برداشت کر جائے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے جو حلیم بن جائے، جس کی طبیعت میں حلم آ جائے. نبی پاک حلیم، تمام انبیاء حلیم، حلم والے، اور خود رب عز و جل حلم والا.
وہ حلیم ہے، اس کا ایک نام ہے، صفتی نام ہے حلیم. ہم کب بنیں گے ایسے؟ سو دوستو، آپ نے بیان کو سنا، امید ہے کہ یہ بیان آپ کو اچھا لگا ہوگا. سو بیان کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. دوستو، زندگی کی کتاب کے سارے اوراق، سب اوراق ہمارے مطابق نہیں. بس اگر کوئی ایسا ورق آ جائے سامنے جس میں راحت نہ ہو تو صبر کیجئے گا، صبر ضرور کریں. اور ہاں دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید اس طرح کے ویڈیو پانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. چینل کو سبسکرائب کر کے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.